سر امریکہ اور ایران کا معاہدہ طے پا گیا اور ابھی ایک دفعہ پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ لڑنے لگے ہیں. اگلے دن امید لگتی ہے کہ شاید قطر ان کو $6 ارب دینے لگی ہے. پھر کوئی جو ابھی بیانات بھی ایک دوسرے کے اوپر داغتے ہیں. کہاں سٹینڈ کرتا ہے یہ پروسیس؟ جب مفاہمتی یادداشت کے اوپر دستخط ہوئے تھے تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا، اور یہ بات بعد میں صحیح ثابت ہوئی، کہ اس کی تکمیل اور اس کے اوپر عمل درآمد بہت مشکل مرحلہ ہوگا، اور وہی ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی اور ایران کی بعض نکات کے اوپر الگ الگ تشریح ہے. مثال کے طور پر آپ نے ہرموز سے متعلق مثال کے طور پر یہ کہ جو امریکہ ان کو منجمد اثاثے دے گا اس کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے. لبنان میں براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جیرڈ کشنر اور اس کے علاوہ جو اسٹیو وٹکاف ہیں وہ ایرانی مندوبین سے نہیں مل رہے. لیکن جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں. خود صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ صحیح ٹریک پہ آگے چل رہے ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ جو رقم تھی پہلے جو 12 بلین کے بارے میں قیاس آرائی ہوتی تھی، اس سے پہلے 24 بلین کی ہو رہی تھی، اب وہ 6 بلین ڈالرز کا ذکر ہو رہا ہے جو ایران کو دی جائے گی. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اسے ریلیز کر دیں تو پھر جو ہے ہم اس بات کے پابند نہیں ہوں گے کہ صرف آپ سے چیزیں خریدیں. اگر آپ کی چیزیں جو ہے جو بھی اشیاء ہیں یا تیل ہے یا اور چیزیں جو ہے، تیل خیر وہ نہیں خریدے گا، وہ سپلائی کرتا ہے، تو وہ اگر کمپیٹیٹو ہوئی، مثال کے طور پر انہوں نے سویا بینز کا ذکر کیا تھا یا اور جو زرعی اجناس کا ذکر کیا تھا، تو ان کا وہ کمپیٹیٹو ہوئی تو اب خریدیں گے. اسی طریقے سے آبدہ ہرموز کی حکمرانی کا مسئلہ ہے، گورننس کا مسئلہ ہے. ایران بضد ہے کہ اس کا متعین کردہ راستہ جو کشم آئی لینڈ اور ان کے جو اس کا ساحل ہے، ایران کا ساحل اس سے قریب سے گزرتا ہے، وہاں سے گزریں. جبکہ عمان نے یہ کہا ہے کہ وہ ٹول کے بھی خلاف ہے، اور اس نے جو اس کا ایک قسم کا جو ان کا ایک پیننسلا ہے جس کو مسندم کہتے ہیں، جو ان کی ٹیریٹری کی ایک نوک سی ہے، وہاں سے انہوں نے متبادل راستہ تراش لیا ہے. تو اس وجہ سے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دیکھیے کہ جو انٹرنل ڈائنامکس کیسے کام کر رہی ہیں. جو آیت اللہ علی خامنہئی رہبر اعلیٰ جو شہید ہوئے تھے، ان کی تدفین ہونی ہے، ان کے خاندان کے اور لواحقین کی تدفین ہونی ہے. وہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، اور اس میں جو ہے تقریباً کوئی 40 کے قریب سربراہان حکومت آئیں گے. تو اس سے پہلے وہ پاسداران انقلاب کو یا جو افواج ایران ہیں یا جو ان کے نظریات قائدین ہیں ان کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ وہ امریکہ کو کوئی رعایت دے رہے ہیں. اور پھر جو ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ امریکہ میں بھی صدر ٹرمپ کے اوپر شدید تنقید ہو رہی ہے. اسرائیل کا بھی دباؤ ہے کہ آپ نے اتنی رعایتیں دے دی ہیں ایران کو، تو اس وجہ سے مشکلیں ابھر رہی ہیں. ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان تمام کے باوجود نہ ایران جنگ چاہتا ہے نہ امریکہ جنگ چاہتا ہے. اور جو امریکہ نے بہت بڑا سبق جو جنگ چاہتا ہے اسی سے ابھی بھی سب سے زیادہ ڈر ہے، اس کا نام ہے اسرائیل. کیونکہ وہ روز کچھ ایسا کر رہے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ کچھ ایسی سازش ان کی کامیاب نہ ہو جائے کہ جس سے معاملات بگڑ نہ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے اس کا پیچھا کرتا رہے گا اس پورے کے پورے معاہدے کا. اور جو ہی ان کے تکنیکی مذاکرات شروع ہوں گے، خاص طور سے تکنیکی اور قانونی مذاکرات، جو ایک ایران نیوکلیئر ڈیل ہے اور پھر جو سارے کی ساری جو معاشی پابندیاں ہیں ان کے خاتمے کے لیے، تو ایران اس پورے کے پورے عمل کے اوپر اسرائیل کا سایہ منڈلاتا رہے گا. اسرائیل کے جو کابینہ کے وزیر ہیں یا ان کے جو حزب اختلاف ہے، انہوں نے قسم کھائی ہے کہ اس طریقے سے ایران کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے. اور امریکہ میں بھی اس قسم کی لابی موجود ہے. آج یہ جو مائک ہکبی ہے ان کا جو سفیر ہے، جو کرسچن زائنسٹ ہے اور جوئش زائنزم کا بڑا حامی ہے، تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہم ایران کی اس رژیم کو کسی بھی اعتبار سے پریگمیٹک نہیں سمجھتے، اور ان کا یہ غلط تشریح ہے. اور صدر ٹرمپ کمیٹڈ ہیں، یعنی مطلب وہ اشارہ کنایہ کر رہا تھا کہ اس کا خاتمہ ہی حتمی مقصد ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ایک تو اسرائیل کی جو واضح دھمکیاں ہیں، اسرائیل نے جو امریکہ کے اندر سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اشروں پہ محیط، اسے جو ہے ختم کرنا بہت مشکل ہے. آنے والے انتخابات جو ہیں جو نومبر میں ہوں گے، مڈ ٹرم الیکشنز، اس میں سے اکثریت جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں جائیں گے یا سینٹ میں جائیں گے، وہ ڈیموکریٹس ہوں یا وہ ریپبلکنس ہوں، وہ اے پیک کی یا اسرائیل کی حمایت سے جائیں گے. اور کچھ ایک چونکہ عوامی رد عمل ہے اس وقت جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل بغیر کسی وجہ کے
امریکہ کو بار بار مشرق وسطیٰ میں لے جاتا ہے، جنگیں لڑواتا ہے، جس سے امریکہ کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا سرمایہ، ان کے لوگ ضائع ہوتے ہیں، ان کے جو ہے ابھی حال ہی میں جو سب سے بڑی رسوائی امریکہ کی ہوئی ہے وہ اس کے جو موسٹ سوفسٹیکیٹڈ، موسٹ ایکسپینسو ڈیفنس پلیٹ فارمز تھے، ان کو ایران کی بہت ہی چیپسٹ پاسبل جو ان کے ڈرونز تھے یا اور جو ان کے جو تھے جو میسائلز تھے، انہوں نے یا گرایا یا نقصان پہنچایا، اور 20 کے قریب جو بیسز ہیں ان کی وہ جو اسی خلیجی ریاستوں میں یا مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مطلب اندازے ہیں کہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ابھی کانگریس کے سامنے ایک بل چل رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ جنگ کے دوران نقصانات ہوئے ہیں وہ کوئی 88 بلین ڈالرز کے ہیں، مطلب سب نقصانات کی بات ہو رہی ہے۔ 88 بلین ڈالر، اس لیے یہ ہے کہ اٹس اے ویری لارج اماؤنٹ جی 88 بلین ڈالرز کے مطلب صرف نقصانات ہیں۔ باقی جو شہرت کو نقصان پہنچا ہے، جس طریقے سے حلیف پیچھے ہٹے، جس طریقے سے جاپان اور کوریا جیسے معتمد ساتھی بھی پیچھے ہٹ گئے، جس طریقے سے خلیجی ریاستیں جو ہے وہ ایک دم انہیں احساس ہوا کہ امریکہ کا اتنا جو اسلحہ و بارود ہے، اتنی بڑی بیسز جو ہیں قطر میں، بحرین میں، کویت، سعودی عرب، یہ ان کا دفاع نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل سے وہاں کی انٹیلیجنس نے ایک سٹوری چلوائی تھی کہ امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہاں سے جو ہے ان کو وڈرا کر کے ان بیسز کو یا خالی کر کے یا کم کر کے اسرائیل میں اپنا مورچہ بنائے، اور اس کے سلسلے میں خاص طور سے قطر کے سلسلے میں تو یہ سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ قطر نے علی اعلان یہ کہا تھا کہ جی یہ اس بیس کی وجہ سے ہم زیادہ غیر محفوظ ہوئے، بحرین کا بھی جہاں ان کا 5th فلیٹ ہے۔ تو یہ لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو رویہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ مثبت ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سالس تھا وہ پاکستان نے محنت کر کے یہاں تک لایا، یہ ناممکن کو ممکن کر دکھایا، کیونکہ جو یہ فریقین تھے ان کو آمنے سامنے بٹھایا، ان کے مذاکرات کروائے، اور پھر جو ہے ان کے اوپر ایک برج کا کام کیا۔ آپ کے خیال میں پاکستان کو ابھی بھی وہ اسرٹیو رول پلے کرنا چاہیے؟ جہاں رکاوٹ آتی ہے تو ایران امریکہ کے درمیان پاکستان کو ابھی بھی وہ رول کنٹینیوسلی پلے کرنا چاہیے؟ جب تک تو یہ تکنیکی معاملات ہیں چلتے رہیں گے، وہ ان کے یہ جو فروزن ایسٹ سے متعلق ہیں یا اس کے علاوہ جو ہے نیوکلیر ڈیل، اس وقت بائی دا وے اس وقت جو ہے امریکہ کا جو کمپوننٹ ہے نیگوشیٹرز کا، اس میں نیوکلیر ڈیل والے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، جو نیوکلیر ایکسپرٹس بھی کچھ وہاں شامل ہیں جو قطر میں دوحہ میں موجود ہیں اس وقت۔ لیکن جو ہی ان کے سیاسی اختلافات ہوں گے، اسٹریٹجک اختلافات ہوں گے، تو انہیں ایک برج بلڈر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس میں قطر وہ رول ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ قطر خود جو ہے خلیج کا حصہ ہے، یعنی خلیجی ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے، تو پاکستان کی ضرورت ہوگی۔ لیکن جیسے کہ پہلے پاکستان نے بڑے باوقار انداز میں کیا کہ اس نے واشنگٹن اور تہران کے کہنے کی ان کی درخواست کے اوپر یہ کردار ادا کیا تھا، تو وہی ڈگنیٹی برقرار رہنی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان نے ایک تو بہت ہی بڑا دنیا کے اوپر احسان کر دیا کہ وہ آج صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب $68 پر بیرل آئل کی قیمت ہو گئی ہے، تو یہ پاکستان نے کروایا۔ جو عالمی منڈیاں ہیں ان میں کس قسم کا ایک استحکام آ رہا ہے، اور